آج صبح سے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا، گورنمنٹ از ہیونگ اے فیلڈ ڈے. صبح سے فیلڈ ڈے ہوا ہوا ہے گورنمنٹ کا، کیونکہ سپوزڈلی جو ان کا ایک مجسٹریٹ کے سامنے حلفیہ بیان ہے اعظم خان صاحب کا، جو فارمر پرائم منسٹر عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری تھے، ان کا جو بیان ہے اس کے اقتباسات، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اقتباسات ہیں، ایک نوٹ ہے جو اس بیان کی بیسس پہ اللیجڈلی بنایا گیا ہے. کیونکہ لیکن سنس انٹیریئر منسٹر بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کانفرنس کر دی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ 164 کا وہ بیان ہوا ہے اور اس میں یہ انہوں نے باتیں کی ہیں، تو ہم فار ڈسکشن سے مان لیتے ہیں کہ یہی ہوا ہے 164 کا بیان، کیونکہ ابھی تک چینلز کے پاس اس بیان کی کاپی نہیں ہے. یہ سمری ہے جس کے اوپر یہ تمام باتیں ہوئی ہیں، جس میں لیجڈلی اعظم خان نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے جب یہ سائفر کا سین ہوا تو میرے نزدیک اس میں دو سب سے امپورٹنٹ باتیں ہیں جو انہوں نے. ایک تو کہا کہ مجھے کہا فارمر پرائم منسٹر نے کہ میں اس کو بیانیے کو تروڑ مروڑ کے اس کو اپنے لیے کام کریں گے اور اس کو وکٹم کارڈ کھیلیں گے. اس میں بھی سوال ہے کہ کیا انہوں نے واقعی ایسی بات کی ہوگی کہ نہیں، بٹ اٹس ون مین's ورڈ اگینسٹ اندر. تو یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ، جس کو کہتے ہیں اسموکنگ گن نکل آئی ہے. ٹائمنگ اس کی بہت انٹرسٹنگ ہے اور دیٹ از وائی اس کی کریڈیبلٹی پہ ذرا سوال نہیں اٹھتے. کل لاہور ہائی کورٹ میں ایک سٹے آرڈر تھا ایف آئی اے کے اوپر، جس میں ایف آئی اے کو روکا گیا تھا لاہور ہائی کورٹ نے کہ آپ اس سائفر کیس میں جو آڈیو لیکس آئی تھی، آپ کو یاد ہے خان صاحب کی اور اعظم خان کی ایک آڈیو لیک تھی، پارٹ 1 پارٹ 2 جس کو کہتے ہیں، اس میں آئی تھی اور اس میں کافی باتیں، میں آپ کو بھی بتاؤں گا کیا باتیں ہوئی. تو اس کی تحقیقات کا آرڈر دیا تھا گورنمنٹ نے، تو پھر خان صاحب نے لے لیا تھا سٹے آرڈر. کل سٹے آرڈر ویکیٹ ہوا. آج صبح سپریم کورٹ میں بڑی سیریس ہیئرنگ چل رہی ہیں کہ ویدر سویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹس میں، اور اس میں بھی کافی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہیں، وہ بھی آج اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. اور پھر ان دو چیزوں کے اب تناظر میں دیکھیں تو آج ہی یہ 164 کا بیان سامنے آنا یہ بڑی انٹرسٹنگ کو انسیڈنس ہے، بیکاز یہ ساری آپس میں ڈو ٹیل کرتی ہیں. اکارڈنگ ٹو دس تو 3-4 چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ خان صاحب نے اپنا اوتھ ایز پرائم منسٹر وائلیٹ کیا، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ جو گورنمنٹ کا کیس ہے بڑا سیریس اس پہ بنے گا. باتیں نئی نہیں ہیں، یقین مانے ساری باتیں مختلف ادوار میں مختلف ٹائم پیریڈز میں ہو چکی ہوئی ہیں ان کی گورنمنٹ گرنے کے بعد. لیکن کیونکہ اس میں اعظم خان کا سٹیٹمنٹ آیا ہے جو پرنسپل پلیئر بھی تھے ان کے ساتھ، کیونکہ جب آپ کو وہ آڈیو لیکس ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں جس میں بات ہوئی تھی، تو تب نظر آ جائے گا کہ کیوں آج یہ ایک نیا چیز بن گئی ہے. جو پرائم منسٹر کا اوتھ ہوتا ہے اس میں باقی باتیں تو ہیں، تو ایک جگہ 2 جگہ اوتھ میں یہ بھی پرائم منسٹر کو کہنا پڑتا ہے کہ میں اپنے کسی پرسنل انٹرسٹ کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرا کوئی ذاتی مفاد انفلوئنس کرے میرا آفیشیل کانڈکٹ یا میری آفیشیل ڈیسیجنز. تو ایک تو یہ بات آئے گی کہ اس بیان کے بعد کہ انہوں نے ذاتی مفاد کے لیے یہ ایک آفیشیل ڈیسیجن لیا. اور پھر یہ بھی ہے کہ میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی ایسی چیز کسی ایسے شخص کو ظاہر نہیں کروں گا جو میری نالج میں آئے بطور پرائم منسٹر، انلیس کہ جہاں ریکوائرڈ ہو فار پرائم منسٹر کے طور پہ میرے فرائض کی بجا آوری کے لیے. تو یہ جو ان کا بیان تھا یہ پولیٹیکلی پرائم منسٹر کی رینج میں نہیں تھا، یہ ان کا ایک پرسنل پولیٹیکل تھا. اور یہ میں آپ سے جو باتیں کر رہا ہوں یہ ہماری جو آج باتیں ہوئیں گورنمنٹ کے وزراء سے، گورنمنٹ کے دوسرے لائرز وغیرہ سے، تو ان کے خیال میں یہ ایک تو پرائم منسٹر کا اوتھ وائلیٹ ہوا ہے، اور اب ان کو یقین ہے کہ فارمر پرائم منسٹر پہ آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کے تحت بھی مقدمہ چلے گا اور کیس رجسٹر ہوگا، اور وہ سیریس وائلیشنز ہیں. جو ان کی نکلی تھی چیزیں جو آڈیو لیکس ہوئی تھی، اس میں یاد ہے کہ پہلی جو آڈیو لیک نکلی تو اس میں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بس صرف کھیلنا ہے، اس کے اوپر نام نہیں لینا امریکہ کا، صرف کھیلنا ہے، تاریخ پہلے سے تھی. لیکن انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ اعظم خان نے بیان دیا ہے وہ، اور جس کے بارے میں اب یہی شنید ہے کہ وہ ایک بنیں گے کیا کہتے ہیں وعدہ معاف گواہ، وہ ساری چیزیں اس میں مشورے انہی کے تھے کہ ہم نہیں بنانے ہیں، وہ اس کا تجزیہ ہم لیں گے، مرضی کے کامنٹس کر دیں گے تاکہ دفتری ریکارڈ پہ آ جائے. تجزیہ یہی ہوگا کہ صفاتی روایات کے خلاف دھمکی دی گئی ہے، اور میٹنگ کے منٹس اور پھر میرے ہاتھ میں ہے نا، اپنی مرضی سے ڈرافٹ کر لیں گے. اور پھر انہوں نے ایڈوائز کیا خان صاحب کو کہ جی آپ کل ان لوگوں کی میٹنگ بلا لیں اور اس میں پھر ہم چیزیں کر لیں گے.
کلیئرلی جو طریقہ واردات اگر آپ اس کو کہیں واٹ ایور، وہ یہ اعظم خان صاحب ہی کی تھی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فارمر پرائم منسٹر کا جو پہلا ون آف دا بگیسٹ ریزن جو کانفلکٹ ہوا فوج کے ساتھ، وہ 3 لوگوں کے اوپر ہوا. اور یہ چیز مجھے اس وقت کے آرمی چیف نے کنفرم بھی کی ذاتی طور پہ ایک گفتگو کے اندر، کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے بار بار پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کی، فارمر پرائم منسٹر خان صاحب سے، کہ دیکھیں 3 لوگوں کا بڑا نقصان ہے، ڈیلیور نہیں کر رہے. ایک ہے بزدار صاحب پنجاب میں، ایک محمود خان کے پی میں، اور آپ کے جو پرنسپل افسر ہیں اعظم خان، یہ بڑے ہی نااہل افسر ہیں اور ان کی وجہ سے ڈس فنکشنل ہوا ہوا ہے پی ایم آفس. اور بقول ان کے کہ انہوں نے وعدہ کیا کہ میں ٹکڑوں میں کروں گا، بزدار کا وعدہ نہیں کیا، 2 کا کیا. تو کانفلکٹ جن کے اوپر سے ہوا ہے وہ سارے خان صاحب کے خیال بیانات، اور یہ بس یہ وقت کی چیز ہے. اور پھر دوسری کال آپ کو یاد ہے نکلی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کی اور اس سے اسد عمر کے ساتھ، اور اسد عمر اس کو کنفرم بھی کیا تھا کہ جس میں وہ بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے نام نہیں لینا امریکہ کا، اور پھر کوئی بات نہ کرے، یہ میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے، اس کو ہم دکھائیں گے. اور اسد کہتے ہیں لیٹر نہیں ہے، یہ میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے. تو پھر خان صاحب کہتے ہیں کہ وہی نا، یہ میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے نہ ٹرانسکرپٹ لیٹر، ایک ہی چیز ہے، جلسے میں لوگوں کو کیا سمجھ آئے گی، تو ویل ڈو دیٹ. اور پھر مجھے یاد ہے ووٹ آف نو کانفرنس کے قریباً 1 ہفتہ قبل ہم 5-6 جرنلسٹ تھے، ان کو ہم بنی گالا گئے اور خان صاحب سے ایک ملاقات ہوئی، اور اسد عمر صاحب بھی وہاں تھے، اور انہوں نے ہمیں ایک دور سے ایک کاپی دکھائی کہ یہ وہ سائفر کا لیٹر ہے، اور اس پہ ریڈیکشنز کافی ہوئی تھیں. بہرحال اس کی باتیں ہوئیں، لیکن وہ سائفر کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر رہا کہ سائفر تھا. پھر بعد میں انٹرسٹنگلی 2 میٹنگز ہوئیں نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی. پہلی میٹنگ کا آپ نے بعد میں آئی ایس پی آر کا بیانیہ بھی سنا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بالکل یہ ان ڈپلومیٹک ہے، ایک میجر انٹرفیئرنس ہے، اور اس پہ ڈماش وغیرہ ہونا چاہیے. لیکن وہ میٹنگ تھی 31 مارچ کی. پھر 22 اپریل کو ایک اور میٹنگ ہوئی، اور اس کے بڑا انٹرسٹنگ تھا. اس میں لکھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے ایک بار پھر واز اگین انفارم بائی دا پریمیئر سیکیورٹی ایجنسیز، یہ پی ایم آفس کا بیانیہ نکلا تھا کہ 22 اپریل کی میٹنگ میں کہ این ایس سی کو دوبارہ پریمیئر سیکیورٹی ایجنسی نے کہا کہ کوئی ایویڈنس نہیں تھی کانسپریسی کی، اور کوئی اس میں فورن کانسپریسی نہیں تھی. پھر بعد میں خان صاحب کا یہ بیان بدل گیا کہ یہ امپورٹڈ کانسپریسی نہیں تھی، ایکسپورٹڈ تھی. پھر ہم نے میر جعفر سارا ہم نے دیکھا، اور پھر چلتا رہا. اور آج اس لیے میں کیسز کی بات بتا رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں یہ ایک لائن آف آرگومنٹ لے رہے ہیں اٹارنی جنرل کہ دیکھیے یہ تب سے سلسلہ چل رہا ہے، اور ایک کیمپین کی گئی ہے فوج کو ڈسکریڈٹ کرنے کی، ایک کیمپین کی گئی ہے امریکہ کے ساتھ اس اینٹی سینٹیمنٹ پہ کھیلنے کی، اور یہ پارٹ آف کانسپریسی تھی جس کے بعد 9 مئی ہوا. تو آج کہ یہ بیان اس ٹائم پہ آنا اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جب آپ اس کو 3 چلتے ہوئے کیسز کے تناظر میں دیکھتے ہیں، یہ بالکل ہوا میں اچانک نہیں آیا. اعظم خان کا ابھی بھی کسی کو کچھ نہیں پتا، وہ پبلکلی نہیں ہوئے. پہلے سرکاری حلقے کہہ رہے تھے کہ شاید وہ پریسر کریں گے پریس کانفرنس، وہ بھی سامنے نہیں ہوا. تو باتیں نئی ہیں لیکن پیکیجنگ نئی ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ اب جتنا وہ گھیرا ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے فارمر چیئرمین پی ٹی آئی کے اوپر، اور اب گورنمنٹ زیادہ فوکس ہو کے اب اس پہ جا رہی ہے. ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے کہ کیا اس کا اثر ہوگا اس چیز کا سپریم کورٹ کے کیس پہ، کیا یہ ایک سیریس کیس نیا بن جائے گا، ہو از ٹو بی بلیم واٹ. اور کیا مجھے یاد ہے آج سوشل میڈیا پہ آگ لگی ہوئی کہ 2017 کا جو کنفیشن تھا اسحاق ڈار صاحب کا، آپ کو یاد ہے حدیبیہ پیپر ملز میں، اس میں انہوں نے اپنا کنفیشن دیا تھا، تو اس پہ بھی آج چل رہا ہے کہ جی اس کنفیشن کا کیا بنا جو اس کنفیشن پہ گورنمنٹ اتنی ایکسائٹڈ ہے.